أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق. نہ تو نقصان دیا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی نقصان دیا جائے گا اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے. اس آیت کا کچھ حصہ کل تلاوت ہوا، اس کی تفسیر بھی بیان ہوئی. کچھ حصہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کسی بھی ذات کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے، احکام اس پر لاگو نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. جو ذمہ داری ماں پر ڈالی ہے وہ اس کے بس میں ہے، اس لیے اللہ نے وہ ذمہ داری اس پہ ڈالی. جو ذمہ داری باپ پہ ڈالی ہے وہ اس کے بس میں ہے، اس لیے اللہ نے اس پہ ڈالی. کسی کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے. پھر فرمایا لا تضار والدۃ، نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے. یعنی بچے کے ماں باپ آپس میں بچے کی وجہ سے زدی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ضد نہ کریں. مثال کے طور پر ماں دودھ پلانے سے معذور ہے، اب باپ اس پر زبردستی کرے کہ بھئی دودھ پلاؤ ہر حالت میں. فرمایا یہ مجبور نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے اس کو. یا باپ مفلس ہے، غریب ہے اور ماں کی کوئی معذوری بھی نہیں ہے اور وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے اور وہ یہ کہے گی کسی اور سے پلوا لو، پیسے بھر کے میں نہیں پلا رہی. یہ جائز نہیں ہے. نہ ماں کو تکلیف دو نہ باپ کو تکلیف دو، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتا، نہ باہر والا دودھ پیتا ہے جو فیڈر وغیرہ میں ہوتا ہے، تو ماں کو پھر مجبور کیا جائے گا. اسی طرح اگر ماں دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کے دودھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو باپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ ماں کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لے دودھ پلانے والی کو اجرت پر. یہ بھی جائز ہے. ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے، جب تک وہ نکاح یا عدت میں ہے تب تک تو اجرت مانگنا جائز نہیں. ہاں باپ نان نفقہ دے گا، کھانا پینا دے گا جو بھی ہے عورت کا، مزید اجرت کا مطالبہ یہ باپ کے لیے ضرر ہے. اور اگر طلاق کی عدت گزر گئی، نفقہ بھی اب لازم نہیں رہا. اب اگر یہ مطلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ مانگتی ہے تو اب باپ کو دینا چاہیے، کیونکہ نہیں کرے گا تو اب ماں کا نقصان ہے. اور عورت کو چاہیے اتنا ہی معاوضہ مانگے جتنا اور عورتیں لیتی ہیں، زائد کا مطالبہ نہ کرے، اس میں باپ کی تکلیف ہے. اور باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کی ماں کو اتنی اجرت دے جتنا اس کا حق بنتا ہے، کم نہ دے اس سے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. یہ تو ماں باپ کے احکام تھے. باپ کے ہوتے ہوئے بچے کی پرورش باپ کرتا ہے اگر باپ زندہ نہیں ہے. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر بچہ اس کو وراثت میں کوئی مال ملا ہے اور وہ مال کا مالک ہے تب تو اسی کے مال میں سے اس پر خرچ ہوگا. اور اگر بچے کی ملکیت میں مال نہیں ہے تو اس بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہوگا جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہے. بچہ مثال کے طور پر محرم کون ہوگا، وارث کون ہوگا؟ جن جن کو وراثت پہنچتی ہے بچے کی، وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقے اور کھانے پینے کے ذمہ دار ہوں گے، چاہے وہ چچا ہو، دادا ہو، ماں ہو یا بھائی ہوں، جو بھی. اسی طرح اگر بہت سارے ورثاء ہیں، سب اس کے ذمہ دار ہوں گے.
کہ وہ اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام کریں، دیکھ بھال کریں۔ اگر صرف ماں ہے تو وہ اپنی حد تک 1/3 کی حد تک خرچہ دے گی، بقیہ کی وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو جو ذمہ داری ماں باپ پہ ہے، اگر ماں باپ نہیں ہے تو بچے کے جو وسع ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے۔ بچے کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا کہ کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، ہر اعتبار سے خیال رکھا جائے گا۔